بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تعلیمی نفسیات یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ نفسیات کا وہ شعبہ جو تعلیم کے میدان میں ہماری مدد کرتا ہے یا تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اسے تعلیمی نفسیات کہا جاتا ہے۔ لیکن تعلیمی نفسیات پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نفسیات کسے کہتے ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت انسان کی اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی جہاں ہمیں تعلیم کی ابتدا نظر آتی ہے، وہاں نفسیات کی ابتدا بھی ہو گئی، کیونکہ حضرت آدم و حوا کو اس دنیا میں ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کے لیے کئی نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے وہ ان مسائل کو حل کرنے اور کامیاب زندگی کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے انسان کا واسطہ خوشی غمی، رضا و غضب اور یادداشت یا بھول چوک سے پڑا، اس وقت سے نفسیات کا آغاز بھی ہو گیا۔ لیکن اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق نفسیات کی باقاعدہ ابتدا 1200 قبل مسیح کے بعد ہوئی، جب اہل یونان نے دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ نفسیات کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرنا شروع کیا۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاسفی از دا مدر آف آل لینگویجز، تو یہ بات نفسیات کے حوالے سے بالکل درست تسلیم کی جاتی ہے، کیونکہ نفسیات نے فلسفے کی گود ہی سے جنم لیا۔ ابتدا میں یہ فلسفے کی ہی ایک شاخ تھی، پھر جیسے جیسے اس کے بارے میں معلومات بڑھتی چلی گئیں، ویسے ویسے اس کو فلسفے سے علیحدہ کر دیا گیا۔ نفسیات کی تعریف حالات و واقعات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی۔ آغاز میں اسے روح کا مطالعہ کہا گیا، پھر اس کے لیے ذہن کے متعلق لفظ استعمال ہوا، اسے شعور سے وابستہ بھی کیا گیا۔ آخر کار 1879 میں جرمنی میں نفسیات کی پہلی باقاعدہ تجربہ گاہ قائم ہوئی اور یہاں سے جدید نفسیات کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 20ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد جس مضمون نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ نفسیات ہی ہے۔ علم نفسیات موجودہ دور میں انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق نفسیات کے ساتھ نہ ہو۔ سیاسیات کا میدان ہو، تعلیمی دنیا ہو، مذہبی تبلیغ ہو، میڈیا کا استعمال ہو، اشتہار ہو، یا کسی فیکٹری میں لیبر کی صورتحال ہو، صحت انسانی کے معاملات ہوں یا معاشرتی روابط، ہر شعبہ جو ہے نفسیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شعبہ جس میں انسان موجود ہیں وہ نفسیات کے دائرۂ کار میں شامل ہے، تو یہ بات بالکل درست محسوس ہوتی ہے۔ نفسیات کے لیے انگریزی میں ہم لفظ سائیکالوجی استعمال کرتے ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو سائیکالوجی کا لفظ یونانی زبان کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، اور یہ الفاظ سائیکی اور لوگوس ہیں۔ لوگوس کے معنی مطالعے کے ہیں، جبکہ لفظ سائیکی کے معنی مختلف اطوار میں تبدیل ہوتے رہے۔ یونانی مفکر افلاطون نے نفسیات کو روح کا علم قرار دیا، یعنی وہ علم جو کہ روح کی حقیقت کو سمجھنے میں انسان کی معاونت کرتا ہے، اسے نفسیات کا نام دیا گیا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو یہ احساس ہوا کہ یہ تعریف نفسیات کی صحیح وضاحت نہیں کرتی ہے، چنانچہ تعریف میں تبدیلی آ گئی اور نفسیات کو ذہن کے مطالعے کا نام قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے ماہر تعلیم اور ماہر نفسیات ولیم جیمز کی تعریف قابل ذکر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نفسیات انسان کی ذہنی زندگی کے مطالعے کا نام ہے۔ یعنی یہ تصور کیا گیا کہ وہ علم جو کہ انسان کی ذہن میں آنے والی تبدیلیوں اور ان کی نوعیت سے واقفیت دلاتا ہے، اسے نفسیات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تعریف بھی کچھ زیادہ عرصہ نہ چل سکی، اور اس پہ اعتراضات یہی ہوئے کہ ایسے لوگ جو کہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہیں یا غبی یا کن ذہن ہیں یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، اور چھوٹی عمر والے بچے، ان کے ذہنی اعمال کی توجیح کیسے کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ تعریف میں مزید تبدیلی پیدا ہوئی اور پھر اسے شعور کا علم قرار دیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ شعور کے علم یا شعور کے مطالعے کا علم جو ہے وہ بھی تصور جو ہے وہ نفسیات کی تعریف کے لیے موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی قباحتیں سامنے آئیں کہ ایسے لوگ جو کہ ذہنی اعتبار سے کمزور یا کم عمر ہیں، وہ شعوری طور پر اپنے اعمال کردار کی وضاحت بیان نہیں کر سکتے، چنانچہ ان کی جانچ کرنا ممکن نہیں ہے۔
اسی دورانیے میں یونانی مفکر ارسطو نے علم نفسیات کو ان وظائف کے مطالعے کا نام قرار دیا جو ذہن اور جسم کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ انسانی ذہن جو کچھ بھی سوچتا ہے اور پھر اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے، تو اس بنیاد پر جو کچھ بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کیوں کیسے انجام دیتا ہے اور اس کے پیچھے کیا سوچ کا فرما ہے، اسے نفسیات کا نام دیا جا سکتا ہے. واٹسن چونکہ کرداری ماہر ہیں، اور اسی بنا پر اگر ان کی تعریف پر ایک نظر ڈالی جائے تو ان کی نفسیات کی تعریف جو ہے وہ کردار کے مطالعے کا ذکر کرتی ہے. ہاں ان کا لیکن اس میں خیال یہ ہے کہ انسانی کردار کا مطالعہ خارجی مشاہدے سے کرنا علم نفسیات کہلاتا ہے. یعنی آپ جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں، آپ کی جو احساس، خیالات یا فکر ہیں، وہ جب عملی طور پر ہم عملی اور بیرونی طور پر ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو اس عمل کو نفسیات کا نام دیا جا سکتا ہے. یہ تمام تعریفیں در حقیقت مختلف ادوار کی وضاحت کرتی ہیں. البتہ موجودہ زمانے میں نفسیات سے مراد ایک ایسا علم لیا جاتا ہے جو سائنسی انداز میں جانداروں کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کرتا ہے. یعنی اس میں دو باتیں اہم ہیں، آپ کا ذہن اور آپ کا عمل یا کردار. گویا نفسیات کو ہم کسی بھی ایک حد تک محدود نہیں کر سکتے ہیں یا اس کا تعلق کسی ایک پہلو کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں. اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہیں، جس میں آپ کی ذہنی اعمال اور افعال بھی، اور پھر ان کی بنیاد پر انجام دیے جانے والے افعال یا کام یا کردار جو ہے وہ نفسیات کے دائرۂ کار میں شامل ہے. لیکن علم نفسیات کے حوالے سے تین باتیں اہمیت کی حامل ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ نفسیات کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جانداروں کے ساتھ ہے. انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کے دائرۂ کار میں جانور بھی شامل ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو انسانوں پر استعمال میں لائے جانے والے اصول یا ضابطوں کی تخلیق عموماً جانوروں پر تجربات کے ذریعے ہی کی جاتی ہے. ایسے جانور جو کہ اپنے رد عمل، رویے کے اعتبار سے انسانوں سے مشابہت رکھتے ہیں، ان کو اس مقصد کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ نفسیات کے دائرۂ کار میں صحت مند ذہنی اعمال و افعال کے ساتھ ساتھ غیر صحت مند اعمال اور کردار بھی شامل ہیں. اور تیسری اہم بات یہ کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کا تعلق جو ہے وہ نفسیات کے ساتھ ہے. یعنی ہم فرداً ہر فرد کی کارکردگی کی یا اس کے رویے یا اس کی شخصیت کی جانچ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی عمل اجتماعی طور پر کسی گروپ یا گروہ کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. وہ یا آپ اسے نفسیات کی خصوصیات کا نام بھی دے سکتے ہیں. نفسیات کو عموماً دو شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو نفسیات محض یعنی پیور سائیکالوجی، اور دوسرے کو اپلائیڈ سائیکالوجی یعنی اطلاقی نفسیات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. جہاں تک پیور سائیکالوجی کا تعلق ہے تو ہم جو اصول، ضابطے یا قوانین وضع کرتے ہیں وہ پیور سائیکالوجی کے تحت آ جاتے ہیں، اور جب ان تخلیق کردہ یا طے شدہ اصول یا ضابطوں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں اطلاقی نفسیات کے تحت تصور کی جاتی ہیں. ویسے تو زندگی کا ہر شعبہ جس میں انسان کام کر رہے ہیں نفسیات کے دائرۂ کار میں شامل تصور کیا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں نفسیات کی تقریباً 12 اقسام کا ذکر ہے، اور یہ در حقیقت نفسیات کے دائرۂ کار ہی کی وضاحت ہے. آپ کی سہولت کے لیے ہم ان پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلی قسم جو ہے وہ عمومی نفسیات جسے جنرل سائیکالوجی کہتے ہیں. یہ نفسیات کی یہ قسم جو ہے وہ فرد کے کردار اور ذہنی کیفیات کا مطالعہ کرتی ہے اور عمومی اصول اور قوانین وضع کرتی ہے. نارمل رویے سے ہٹ کے انسان جس بھی رویے کا مظاہرہ کرتا ہے وہ غیر معمولی نفسیات کے زمرے میں آتا ہے. یعنی ایسا کردار یا ایسا رویہ جو معمول کے خلاف ہو، اس کے بارے میں انسان کی کرداری انتشار اور بیماریاں جو ہیں وہ اس غیر معمولی نفسیات کے زیر بحث لائی جا سکتی ہیں. تیسری قسم ہمارے پاس تجرباتی نفسیات ہے جسے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے. انسانی کردار اور ذہنی اعمال سے متعلق جو مفروضے ہم بناتے ہیں اور ان مفروضوں کی جانچ پڑتال یا ان کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھنے کا کام تجرباتی نفسیات کے تحت انجام دیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عموماً یہ تجربات انسان سے مشابہت رکھنے والے جانوروں یعنی انسان کے رویوں سے مشابہت رکھنے والے جانوروں پر کیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ چوہا ہے، خرگوش ہے، بندر ہیں،
گھوڑے ہیں، کتا ہے، بلی ہے، تو ان کو عموماً تجربات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان نتائج کے سامنے اور یہ نتائج ہمیں انسان کی شخصیت، رویے اور کردار کے بارے میں اصول وضع کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اگلی قسم ہمارے پاس سماجی نفسیات ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان یعنی سوشل اینیمل ہے، وہ معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ چنانچہ نفسیات کی یہ قسم جو ہے وہ معاشرے میں پیدا ہونے والے مسائل اور رجحانات کی تبدیلی کے حوالے سے آگاہی دیتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کا علم زیادہ ہوتا جاتا ہے، تجربات کی نوعیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، معاشرے کے رجحانات بھی بدلتے چلے جاتے ہیں، تو نفسیات کی یہ قسم ہمیں معاشرتی رجحانات کی تبدیلی سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کی معیشت کی بنیاد عموماً صنعت پر ہوتی ہے، چنانچہ اگلی ٹائپ کا تعلق جو ہے وہ صنعت کے ساتھ ہی ہے، اور اسے صنعتی نفسیات یا انڈسٹریل سائیکالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نفسیات کی یہ شاخ صنعتی میدان میں پیدا ہونے والے مسائل اور مشکلات کے اسباب اور پھر ان پر قابو پانے کے انداز یا طریقوں سے ان کے حوالے سے ہماری مدد کرتی ہے۔ نفسیات کی اگلی قسم کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے۔ بچے بھی کسی معاشرے میں ایک اہم کردار رکھتے ہیں اور ایک اہم حصہ ہوتے ہیں معاشرے کا، چنانچہ بچوں کی کردار اور ذہنی اعمال کا تجزیہ کرنے کے لیے نفسیات کا جو شعبہ ہمارے لیے مدد فراہم کرتا ہے، ہم اسے چائلڈ سائیکالوجی یا بچوں کی نفسیات کہتے ہیں۔ ایجوکیشن پڑھنے والے بچوں کے لیے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے بخوبی اس سے واقف ہوں گے، اس لیے کہ اس کا نام ہے جی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یا نموئی نفسیات، اور نمو کا ٹرم آپ سب اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ہر انسان پیدائش سے لے کر زندگی خاتمے تک مختلف مدارج سے گزرتا ہے، اور ان مدارج میں مختلف طرح کی تبدیلیاں ہر فرد میں پیدا ہوتی ہیں۔ نفسیات کی یہ قسم ان تمام تر تبدیلیوں سے آگاہی بھی رکھتی ہے اور فرد کی نفسیاتی نشوونما کا مطالعہ بھی کرتی ہے۔ نفسیاتی نشوونما سے مراد صرف آموزش، ادراک، حافظے یا ذہنی اعمال کی نشوونما نہیں ہے، بلکہ انسان کی سماجی کردار کی نشوونما بھی ہے۔ اگلی قسم فزیولوجیکل سائیکالوجی یا عضویاتی نفسیات کے نام سے کہ آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے، جن میں سے ہر عضو اپنی کلیدہ شناخت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سب باہم مل کر انسان کو اپنے کاموں کو انجام دینے میں معاونت بھی فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ نفسیات کی یہ قسم مختلف اعضاء کی فعلیت کو سمجھنے کے لیے آلات حس، اسمانیہ، دماغ اور حرام مغز کا مطالعہ ہمیں اور اس کے نتائج ہمیں فراہم کرتی ہے، تاکہ نہ صرف ہم ان ٹرمز سے واقفیت حاصل کر لیں، بلکہ ہمیں یہ اندازہ بھی ہو جائے کہ یہ تمام تر اعضاء کس طرح سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ جب ہم آلات حس کی بات کرتے ہیں تو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ایک نارمل فرد میں پیدائش کے وقت ہی کچھ حواس موجود ہوتے ہیں جو اس دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ قائم کرتے ہیں اور گویا اس کے سیکھ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ انہیں ہم حواس خمسہ کے نام سے جانتے ہیں، اور انہی کے لیے یہ لفظ آلات حس بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ آپ کی دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، چھونے اور سننے کی حس جو ہے وہ، اور اس کے لیے جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں وہ سب آلات حس قرار دیے جا سکتے ہیں۔ پھر یہاں اسپانیہ سے مراد اعصاب کا وہ نظام ہے جو کہ ہمارے جسم میں کام کرتا ہے اور پیغامات کو دماغ سے مختلف اعضاء تک اور اعضاء سے رسپانس کو دماغ تک پہنچاتا ہے۔ گویا یہ ایک نیٹ ورک ہے، تاروں کا ایک ایسا جال ہے جو کہ دماغ کا رابطہ جسم کے مختلف اعضاء سے قائم کرتا ہے، اسے اسپانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر دماغ اور حرام مغز در حقیقت ایک ایسی چیک پوسٹ ہے جہاں پہ چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے اور درست معلومات یا درست جو پیغامات ہیں وہ دماغ سے آگے منتقل کیے جاتے ہیں۔ تقابلی نفسیات یا کمپیریٹیو سائیکالوجی، میں نے آغاز میں ہی آپ کو کہا کہ نفسیات یا سائیکالوجی کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو کہ جانداروں کے کردار کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو جب ہم تقابلی نفسیات کی بات کرتے ہیں تو یہاں جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے وہ انسان اور جانوروں کے درمیان ہے، یعنی ہم انسان کے ساتھ ساتھ ان مختلف جانوروں کے کردار اور ان کے رویے
یا ان کے رد عمل کی جانچ بھی کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سے جانور جو ہیں وہ انسان کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، یا ان کے رویے جو ہیں وہ انسان کے رویوں کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، اور اس کی بنا پر تجربات کے نتائج انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ پھر کلینکل سائیکالوجی کا مرحلہ آتا ہے، جسے ہم اردو میں طبی نفسیات بھی کہتے ہیں، اور نفسیات کا یہ شعبہ جو ہے وہ طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تمام تر لوگ جو ہیں وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مسئلے، الجھن، پریشانی سے دوچار ہو سکتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کا مریض ہے، تو ان طبی مسائل کے حل کے لیے بھی جو مدد اور رہنمائی نفسیات کا جو شعبہ ہمیں فراہم کرتا ہے اسے کلینکل سائیکالوجی یا طبی نفسیات کے نام سے جانتے ہیں۔ اگلی قسم کا تعلق نفسیات جرم و قانون کے ساتھ ہے، اور اسے نفسیاتی جرم و قانون یا کرمنل اینڈ لیگل سائیکالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، شریف بھی ہیں، بدمعاش بھی ہیں، اور پھر بعض اوقات انسانی رویہ اس حد تک پیچیدہ ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی فرد کس وقت کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ نفسیات کا یہ شعبہ جرائم کے اسباب، روک تھام، مجرموں کی اصلاح کے مؤثر طریقے اور مؤثر قوانین کی تشکیل سے متعلق ہماری مدد کرتا ہے۔ اور سب سے آخر میں آ جاتی ہے تعلیمی نفسیات، یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی، جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے، اور نفسیات کی یہ شاخ نفسیاتی معلومات کا اطلاق تعلیمی مسائل پر کرتی ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ یہ نفسیات کا وہ شعبہ ہے جو کہ تعلیمی رہنمائی یا تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اسے ایجوکیشنل سائیکالوجی کہتے ہیں، اور یہی در حقیقت ہمارا اصل ٹاپک ہے جس پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کا ذکر آپ کے ساتھ ضروری تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکتا کہ نفسیات ایک کس حد تک اہم شعبہ ہے، اور اس کا تعلق زندگی کے کن کن پہلوؤں کے ساتھ ہے، اور یہ کہاں کہاں اور کس کس طرح سے ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ ان تمام تر اقسام پر نظر ڈالنے سے کم از کم یہ اندازہ ہمیں ضرور ہوا کہ فلسفے کے ایک شاخ کی حیثیت سے علم نفسیات کے مضمون کا آغاز تو ہوا، لیکن موجودہ دور میں اس مضمون میں اب بے پناہ وسعت آ چکی ہے، اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں تک نفسیات کا دخل شروع ہو چکا ہے۔ تو گویا ہر وہ شعبہ، وہی بات دوبارہ دہراؤں گی کہ ہر وہ شعبہ جس میں انسان موجود ہیں وہ در حقیقت نفسیات کا شعبہ ہے، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نفسیات ایک اہم مضمون کی حیثیت حاصل کر چکا ہے، اور دیگر مضامین کی طرح اسے ایک سائنسی مضمون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے سائنس میں آپ تجربات اور مشاہدات اور مفروضوں کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس مضمون میں بھی مفروضے قائم کیے جاتے ہیں، مشاہدات کیے جاتے ہیں، تجربات کے نتائج کی بنیاد پر اصول یا قوانین وضع کیے جاتے ہیں جنہیں عملی زندگی میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔